القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں پہلے تو میں اپنے کو اور آپ سے حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دست و دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ کورونا اور اس سے ہونے والے فوائد یا اس سے جو ہے وہ ملنے والے سبق، ہمیں کیا اس سے جو ہے وہ مل رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے کئی خطبے جو ہے وہ گزر چکے ہیں. پچھلے ہفتے میں ہم نے کلچر کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اسلامی کلچر اور غربی کلچر سے جو ہے وہ پردہ ہٹایا ہے اس کورونا کی بیماری میں. آج جو ہے ہماری گفتگو وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ کورونا کے کیا فائدے اور اس کے کیا سبق ہمیں جو ہے وہ ملے. نیچر اور انوائرمنٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. یہ طبیعت جو اللہ نے پیدا کی ہے اور انوائرمنٹ جو ہے اس کا 1986 کے قانون کے مطابق انوائرمنٹ میں زمین، پانی اور ہوا، اس کو جو ہے وہ رکھا گیا، اس کو جگہ دی گئی کہ یہ تین چیزیں مل کر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں محیط زیست کے جو ہم سب کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں. اور ان کا ایک دوسرے سے ربط، زمین کا ہوا سے، ہوا کا زمین سے، اور اسی طریقے سے پانی کا ان تینوں سے ربط، اور پھر ان کا جو ہے وہ انسانوں سے ربط اور دوسرے حیوانات اور جانوروں سے ربط. اس کو جو ہے وہ کل ملا کے کہا جاتا ہے انوائرمنٹ. جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور نیچر اور طبیعت، یہ وہ ساری چیزیں، پلانٹس اور دنیا بھر کی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین چیزوں کے بغیر انسان کی زندگی مناسب نہیں ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی میں تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے پاک اور صاف ہوا. آپ کو جو یہ ہوا جو ملتی ہے، یہ پاک اور صاف ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے ایک انسان کی زندگی میں. دوسرے آپ فرماتے ہیں پانی کا زیادہ ہونا اور صاف ستھرا ہونا. یعنی پانی وہ زیادہ ہو اور صاف ستھرا ہو. تیسری چیز آپ فرماتے ہیں زرخیز زمین. یعنی وہ زمین کہ جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہو، بنجر زمین نہیں، زرخیز زمین. تو زمین پر رہنے والوں کے لیے ان کی زندگی میں ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور اسی کو ہمارے لفظوں میں انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ جو ہے اس کا لفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے. زمین کے لیے خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے هو انشأکم من الارض. اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. واستعمرکم، اور اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے. یعنی کہ اس کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، تم اسے کیسے جو ہے وہ آباد رکھتے ہو. یا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تحفظوا من الارض، اپنی زمین کی حفاظت کرو. فإنها أمكم، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے. زمین کی حفاظت کرو اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے. تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ زمین ہے. زمین میں درختوں کا لگانا، پلانٹس وغیرہ کا، اور اس کے لیے تشویق کرنا، لگانے کے لیے اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے. ان کے کاٹنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. درخت لگانے کے بارے میں وہ جو ایک روایت دیکھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک درخت ہو تو اگر موقع ملے تو پہلے وہ اسے لگا دے. جہاں کسی بھی چیز کی فرصت نہیں ہوگی آدمی کو، اور قیامت کا جو ماحول ہوگا اور جو قرآن مجید، لیکن روایت کیا کریے، یعنی اس سے اہمیت کا اندازہ کہ قیامت برپا ہو اور کسی کے ہاتھ میں وہ درخت ہو اور موقع اسے ملا تو پہلے اسے لگا دے. یعنی اتنی اہمیت جو ہے وہ رکھی گئی ہے. تو یہ جو کہا گیا وَاسْتَعْمَرَكُمْ
یعنی تم زمین کو آباد کرو. تو زمین کے آباد کرنے میں مثلا یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہے. جنگل جو ہے، پلانٹس وغیرہ جو ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو اور تمام ان چیزوں کو جو ہے وہ، چونکہ جب یہ آکسیجن پھینکتے ہیں تو اس سے اس میں کمی آتی ہے، اور وہ جو آلودگی ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے ہوا کے اندر، اس کو جو ہے وہ دور کرتی ہے، جس سے ہمیں سانس لینے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے. تو پلانٹس وغیرہ اس لیے جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. پھر وہ جو ہوا کا ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا برابر ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جائے. اسی طرح تالاب وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پانی کو جمع کرتے ہیں، اور زمین کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے اور پھر وہ صاف پانی جو ہے وہ ان دونوں کو مل کے جو ہے وہ آپس میں چارج ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ساحل وغیرہ کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ موجوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ زمین کے اندر جو ہے وہ کافی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے نفع کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. تو پہلی چیز جو ہے اس میں زمین ہے. دوسری چیز اس میں جو آتی ہے وہ ہوا ہے. ہوا آپ جانتے ہی ہیں کہ کائنات میں ضروری ترین چیز جو ہے وہ ہوا ہے. تمام زندہ موجودات، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ جانور ہو، اسی سے جو ہے ان کی زندگی چلتی ہے، اسی سے جو ہے وہ آکسیجن ان کو جو ہے وہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ زمین کے اطراف میں جو ہوا ہے جس نے اس کو گھیر رکھا ہے، سورج جب چکر لگاتا ہے زمین کے ارد گرد، تو اگر یہ نہ ہو، یہ ہوا نہ ہو، تو اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. اس کا ٹمپریچر نیچے آ جاتا ہے اس ہوا کی وجہ سے، چونکہ وہ ہوا جو ہے وہ سورج کی اس گرمی کو اپنے اندر روک لیتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ تمام موجودات جو اس کائنات کے اندر ہیں وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فریز ہو جائیں گے. یعنی کتنی ٹھنڈ اور برف اتنا ہوگا اگر یہ ہوا جو چاروں طرف ہے یہ گھیرے ہوئے نہ ہو اور اس سورج کی اس گرمی کو اپنے اندر جو ہے یہ جذب نہ کرے، اس کو اپنے اندر روکے نہ رکھے. تو ہوا ہمارے لیے اسی طرح اہم ہے جس طرح زمین اہم ہے. اور پانی، پاک و صاف پانی کتنا ضروری ہے، آسمان سے بھی نازل ہوتا ہے اور موجودات کے لیے کتنا اہم ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا یا وہ یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ موجود کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. جو بھی زندہ موجودات ہیں ہم نے انہیں پانی سے پیدا کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ہوا ہو، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. اسی کو طبیعت کہا جاتا ہے، اسی کو نیچر کہا جاتا ہے، اسی کو انوائرمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. آپ جو بھی اس کو جو ہے وہ نام دیکھیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے رکھ دی ہیں، یہ سب ہمارے کام آتی ہیں. ہم ان سے عیش و آرام، اور اللہ نے نظم و عدالت رکھا ہے ان چیزوں میں. نظم و عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے حساب سے ان کو پیدا کیا ہے. ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت اللہ نے ہوا سب سے زیادہ رکھی. اس کے بعد پانی کی سب سے زیادہ ضرورت اللہ نے جو ہے وہ پانی اسی کے حساب سے رکھا. تو ہر چیز کو اللہ نے پھر ضرورت کے حساب سے رکھا ہے. ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ کہتا بھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اس کی مقدار کے حساب سے رکھا ہے، اس کی ضرورت کے حساب سے رکھا ہے. اب اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں اور اس کو وہاں برباد کر دیں جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. لیکن اللہ نے ہر چیز کو اسی حساب سے رکھا، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے بعد کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. ان کی حفاظت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے تو ہیں ہی، لیکن ہمارے بعد کی جو نسلیں ہیں یہ ان کے لیے ہماری امانت ہے کہ جو ہمیں ان تک جو ہے وہ پہنچانا ہے. لیکن ہوا کیا؟ مسئلہ یہ ہے، ہوا کیا؟ ہم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ دیکھو تو ہم نے اس کے خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس انوائرمنٹ کو خراب کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ عام پبلک کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، دونوں طرف سے کوئی کسر جو ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑ رکھی ہے. آپ چاہے وہ لینڈ پولوشن لے لیجئے، آپ کوڑا کرکٹ جسے آپ کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں
کہ نہ تو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس کو رکھنے میں، نہ اس کو خراب کرنے میں، کوئی اس کی جو ہے وہ، خاص طور سے آپ ملکوں میں دیکھو، ہم نے تو ہندوستان میں اپنے یہاں دیکھا ہے کہ گھر سے نکالنا ہے اسے کوڑا، باہر اپنے ہی دروازے پر رکھ دیا، جبکہ وہ خود باہر سے پھر اندر آ جاتا ہے، تو اس کا رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے جو اس کو گھر میں سے نکالا، گھر میں سے نکال کے وہی دروازے پہ رکھ دیا، اور وہی پھر جو ہے وہ گھوم پھر کے وہ پھر جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے نہ تو اس کا صحیح سے استعمال کیا، نہ اس کو صحیح سے ختم کیا۔ کتنے مائکروب اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، کتنے ایسے جانور اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو بیماریوں کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے ہیں، ایک بیماری کو دوسرے تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کوڑا کرکٹ کو رات کو گھروں میں مت رکھو۔ دیکھیے اسلام کب ہمیں یہ سب چیزیں، ان چیزوں کا حکم دے رہا ہے کہ وہ رات کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ ان کو مت رکھو، اس لیے کہ کوڑا کرکٹ شیطان کی جگہ ہے۔ اب شیطان کی جگہ سے مراد وہاں وہ یہ شیطان نہیں کہ ابلیس اس کے اندر بیٹھا ہے، وہ کیا مطلب؟ وہ یہ مائکروب وہی ان کے اندر وہ جو کیڑے جو پیدا ہو رہے ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ اسی کے لیے تو کہا گیا ہے۔ تو ان جراثیم سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں اور جو ہمیں ایک سے دوسرے تک جو ہے وہ منتقل کرتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا پیشاب پاخانہ، ابھی آپ دیکھو کہیں بھی کر رہے ہیں، کہیں بھی رکھ رہے ہیں، کہیں بھی پھینک رہے ہیں۔ مثلا آپ جب دور ملکوں میں جاتے ہیں اور خاص طور سے اس طرح کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو جو ہے وہ ملیں گی۔ کتنی بیماریوں کا سبب ہوتا ہے انسان کی آنتوں کے لیے، کتنا خطرناک ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم نے اس وقت فرمایا، پیغمبر اکرم نے اپنی امت کو فرمایا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو۔ کیوں کہا؟ پانی راکد ہے، ٹھہرا ہوا ہے، پیشاب مت کرو اس کے اندر۔ میوے دار پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب پخانا مت کرو، ابھی بیٹھ جائے اس کے نیچے۔ جاری پانی میں، چشمہ جہاں چل رہا ہے اس کے ارد گرد کا ایسی جگہوں پر پیشاب پخانا کرنے کو منع کیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس کو آلودہ نہ کرو، اسے گندا نہ کرو، اس میں پولیوشن جو ہے وہ نہ پھیلاؤ اس کے اندر۔ اچھا، ہم لوگ مسافرت کے ذریعے آدمی سفر کرتا ہے، کتنا جو ہے وہ سفر کے ذریعے پولیوشن جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈسٹری لگی ہیں، مشینیں لگی ہیں، مشینوں سے کتنا دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے، کتنی اس میں پرانی مشینیں ہیں، کتنا جو ہے وہ سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، پبلک پلیس پر جو ہے آدمی کھڑا ہے سگریٹیں پھونک رہا ہے اور دوسرے اس قسم کی چیزیں۔ تو اس سے کیا ہے؟ یہ سب جو ہے وہ ایئر پولیوشن جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ دنیا میں موت کا چوتھا نمبر اس کا ہے۔ دنیا میں جو موتیں ہوتی ہیں ان میں چوتھا نمبر جو ہے وہ اس کا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اتنی موتیں ہوتی ہیں، چوتھے نمبر پہ ہے یہ بیماری، ایئر پولیوشن جو پھیلتا ہے۔ ابھی آپ اس کو ہم لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے اور اس کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے پریشر سے جو موتیں ہوتی ہیں، پھر کھانے وغیرہ سے میں جو ہوتا ہے فوڈ پوائزن وغیرہ اس ٹائپ سے، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ڈرگس وغیرہ آتی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ایئر پولیوشن ہے، اس سے جو ہے وہ موتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اتنا گندا اسے کر دیا ہے، جبکہ اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا، چونکہ ہماری سانس اسی سے لی جا رہی ہے، آکسیجن اسی سے ہمیں ملتا ہے، مگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں پہلے جب کسی کو آکسیجن کی ضرورت پڑی اور جب ہاسپٹل لے کے گئے، یہی کا واقعہ ہے، اور وہاں پہنچے تو اس نے کہا ہمارے پاس تو وہی نہیں ہے، وہ سلنڈر نہیں ہے آکسیجن۔ اس وقت مجھے اتنا احساس ہو رہا تھا کہ یار واقعی یہ نقلی سانس لینے کے لیے کہاں کہاں بھٹکنا پڑ رہا ہے، اور پھر کہاں سے سی ایف گئے اور کہاں گئے، پھر وہاں سے وہ کہا صاحب ہمارے پاس تو تھوڑا ہی بچا ہے اور آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک آفت مل گئی۔ اللہ نے یہ ہوا، یہ آکسیجن کتنا عام رکھ دیا ہے، ضرورت سے زیادہ رکھ دیا ہے، لیکن ہم اسے کس طرح گندا کرنے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اس کا، کہ آج یہ چوتھے نمبر کا جو ہے وہ سبب بن گیا ہے انسانوں کے مارنے کا، چوتھے نمبر کا سبب جو ہے وہ بن گیا ہے۔ دنیا میں 2/3 موتیں جو ہیں وہ مختلف قسم کے پولیوشن سے ہوتی ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں پولیوشن مختلف قسم کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ موتیں اسی کے ذریعے سے ہوتی ہیں، ایئر پولیوشن کے ذریعے سے۔ دوسرے نمبر پانی میں جو پولیوشن ہوتا ہے، واٹر پولیوشن، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آفس وغیرہ میں ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا جو پولیوشن پھیلتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ موتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں سالانہ 3 ملین آدمی
جو ہے وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں تقریباً. اور یہ پرانی رپورٹیں ہیں، یہ تازہ رپورٹیں نہیں، پرانی رپورٹیں ہیں. اس میں سے 90% وہ ممالک ہیں جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، جو ابھی ترقی کے جو ہے وہ راستے پہ ہیں. ان میں جیسے آپ افریقہ کے کچھ ممالک، مڈل ایسٹ لے لیجئے، مشرق اروپا لے لیجئے، ہندوستان اور چین جو ہے وہ لے لیجئے. دنیا کی 94% گندی جگہیں پولوشن کے لحاظ سے وہ ان ملکوں میں پائی جاتی ہیں. 94% ان ملکوں میں پائی جاتی ہے وہ پولوشن کے حساب سے جو گندی جگہیں ہیں. چین میں 2006 کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 1 ملین چینی جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے مرے، ایئر پولوشن کی وجہ سے. اور ہندوستان میں 6 لاکھ. اب یہ وہ مرض دکھائی، یعنی کہ ایسی بیماری ہے دکھائی بھی نہیں دے رہی، لیکن ہم نے سب کیا. اور یہ پرانی رپورٹ ہے. چین اور ہندوستان کے بعد جو ہے وہ ایسٹرن یورپ آتا ہے، یوکرائن آتا ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں جو ہے یہ ملک جو ہے وہ آتے ہیں. اور ان کے بعد جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ آتا ہے اور مڈل ایسٹ کے کچھ ملک آتے ہیں جس میں ایران اور عربستان بھی ہے. یہ دنیا کے گندے ترین ملکوں میں سے آتے ہیں مڈل ایسٹ میں پولوشن، ایئر پولوشن کے لیے. یہ حال ہے اس میں. دنیا کے 20 آلودہ ترین شہروں میں سے 15 ہندوستان میں ہے. 15 ہندوستان میں ہے، یعنی کہ پولوشن کے لحاظ سے گندے ترین ملک 15 جو ہے، 15 شہر جو ہیں وہ ہندوستان میں ہے. اور اس کے بعد جو اور دوسرے ہیں وہ بھی ہندوستان کے بغل میں ہی ہیں، چین میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا پاکستان میں ہے. یہ حال ہے اس کا. تو ہم نے دیکھا کیا کر دیا، اللہ نے یہ چیزیں ہماری خدمت میں رکھی تھی، زمین، پانی، ہوا، اور ہم نے سب کو جو ہے وہ آلودہ کر دیا، سب کو جو ہے وہ گندا کر دیا. بعض ملکوں میں ایکسیڈنٹ سے لوگ کم مرتے ہیں اور ایئر پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ مرتے ہیں، وہاں سے زیادہ موت. اور کم سے کم یعنی اسی سے جو موتیں ہیں، اسی سے متعلق جو مرض ہیں، جیسے آستھما ہو گیا، بریتھنگ میں جو پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، اٹیک آ گیا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ موتیں ہوتی ہیں. یہ سب جا کے کہیں نہ کہیں وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے جا کے مل جاتی ہیں. پوری دنیا میں ہر روز 10,000 لوگ اس بیماری سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور اسی سے منسوب جو بیماریاں ان سے مرتے ہیں. اور بس میں آخری بات کی طرف آتا ہوں. WHO کے 2012 کی ایک رپورٹ کے مطابق آلودگی ہوا سے 2012 میں 3,60,00,000 لوگ مرے تھے، صرف اسی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں میری بات پہنچ گئی ہے. ابھی آپ دیکھو کہ یہ جو انوائرمنٹ یا یہ جو طبیعت یا جو نیچر اللہ نے رکھا تھا صاف ستھرا ہمیں دیا اور ہماری خدمت میں رکھا، اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا کہ آج نے جو ہے وہ بیماریوں میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. اب ہوا کیا، کرونا جو آیا، یہ جو کرونا جو آیا ہے، یہ جو بیماری آئی ہے، اس نے طبیعت سے انتقام لیا ہے، نیچر سے ایک انتقام لیا ہے، اس نے ایک بدلہ لیا ہے. لوگوں کو گھر میں رکھا، خود اجازت ہوئی باہر آیا تاکہ زمین کو سانس لینے کا موقع ملے، کچھ فائدہ جو ملے. یا یوں کہوں کہ ہم بہت آگے نکل گئے تھے، اس نے کہا ذرا ٹھہرو، بہت تیز جا رہے ہو، بہت آگے جا رہے ہو، ذرا ٹھہرو. اور اب کوارنٹائن کا سلسلہ شروع ہوا، اور کیا، اور آج تک جو ہے وہ لوگوں کے سفر اور ان چیزوں پر جو ہے وہ پابندی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہوا صاف ہو گئی، ہوا پاک ہو گئی، طبیعت کو سانس لینے کا موقع ملا. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس کی ہوا دنیا کی سب سے صاف ہوا تھی اس زمانے میں، دنیا کی سب سے صاف ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بغل میں جو پہاڑ تھے وہ ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، لیکن ابھی جب کچھ دنوں سے یہ سب چکا جام ہوا تو ہمیں دکھائی دیتا، اوہ یہ پہاڑ اتنے بڑے ہیں اور یہ ہمارے بغل میں ہی ہے، جو اس وقت جو ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتے تھے. کیلیفورنیا میں ایک پارک ہے، وہاں کا جو مشہور پارک ہے، جہاں رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 ملین لوگ سالانہ جو ہے وزٹ کرتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. اور اب چونکہ جب وہ بند ہو گیا تو روئٹر کی رپورٹ کے مطابق اب اس جنگل میں جانور جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں، باہر آ گئے، نکل کے جو باہر آ گئے، دیکھنے لگے. وہ جو کبھی باہر نہیں نکلتے تھے وہ اب جو ہے وہ باہر آ گئے، چونکہ ابھی وہاں طبیعت بھی اچھی ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے.
دوسری چیز گرین ہاؤس گیس، یہ جو ہے وہ جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن ابھی اس کورونا کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ دنیا نے ارادہ کیا تھا کہ اس کی مقدار جو ہے وہ سن 2000 کے میں جتنی تھی اتنی پہنچا دیں، ہم اس کو جو ہے اتنی جو ہے وہ پہنچا دیں، لیکن اب جو یہ کورونا ہوا یعنی 20 سال پہلے پہنچا دیں، انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، لیکن ابھی یہ اس کی وجہ سے 30 سال پہلے پہنچ گئی، یعنی 1990 میں جو اس کی مقدار تھی وہ پہنچ گئی، یعنی اتنا جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں اتنی جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اچھا اگر آپ اور آگے بڑھو، آج کل 70 ملین تیل جو ہے وہ کم نکالا اور جلایا جاتا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلا نا کوارنٹائن کیا چیز ہے، ہم نے تو اس کو چکھا نہیں ہے اس ملک میں، لیکن جن لوگوں نے چکھا ہے وہاں اندازہ کیجیے کیسا چکا جام ہوا ہے۔ 70 ملین بیرل تیل کم نکالا اور جلایا گیا۔ گلوبل انوائرمنٹ پروٹیکشن نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق کے حساب سے اوزون کی تہ کو جو نقصان پہنچا ہے، اوزون آپ جانتے ہیں کہ ایک زمین کا اوپر ایک تہ ہوتی ہے کہ جو سورج کی کچھ کرنوں کو جو ہمارے لیے نقصان دیتی ہے انہیں آنے سے روکتی ہے، زندہ موجودات تک آنے سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ 20 سے 30 کلومیٹر تک کا اس کا جو ہے وہ سطح زمین سے جو ہے یہ اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو 700 مختلف قسم کے گھاس اور جانور برباد ہونے تھے وہ اس سال جو ہے وہ نابود ہونے سے بچ گئے اس کی وجہ سے۔ اچھا اس کے علاوہ 5200 ایمفیبین، آپ سمجھ جائیں گے ایمفیبین یعنی کہ وہ جانور جو 2 طرح کی زندگی گزارتے ہیں، شاید یہی مطلب ہوتا ہے اس کا، اور یعنی کہ وہ پانی میں بھی زندگی گزارتے ہیں اور پانی کے باہر بھی، جیسے مینڈک وغیرہ آپ لے لیجئے، یہ پانی میں بھی زندگی گزارتا ہے، پانی کے باہر بھی زندگی گزارتا ہے۔ کروکوڈائل وغیرہ آپ لے لیجیے، یہ پانی کے اندر بھی زندگی گزارتا ہے، یہ پانی کے باہر بھی زندگی گزارتا ہے جب پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 5200 کے قریب یہ چیزیں کہ جو ان لوگوں نے اندازہ جو ہے وہ لگایا تھا، چونکہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ پیدا ہوتے وقت پانی میں اور پھر جو ہے وہ باہر آتا ہے اور پھر دونوں جگہ جو ہے وہ رہتا ہے، تو گرمی کی وجہ سے یہ نابود ہونے جا رہے تھے، اتنی گرمی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے، چونکہ ان کے اوپر کی جو کھال ہے جو اسکین ہے اس کو رہنا چاہیے گیلا، لیکن وہ خشک ہو رہی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ پھٹ جا رہی تھی اور اس سے خون جو ہے وہ بہنا جاتا، یعنی گرمی کی وجہ سے۔ لیکن اس سال جو ہے اس کی وجہ سے یہ سب جو گرمی میں کمی آئی اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ان سب کی جان جو ہے وہ بچ گئی، اتنا جو ہے وہ اس کا جو فائدہ ہوا۔ ابھی میں پوچھنا چاہوں کورونا واقعی فائدہ ہی اس کا کچھ سب نقصان ہی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے؟ چونکہ یہ سب چیزیں ان سب چیزوں میں اگر آسانی پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی تو ہمیں ہی پلٹ رہا ہے۔ اگر کہیں ہوا صاف ہو رہی ہے تو فائدہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر پانی صاف ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے، اگر زمین صاف ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے۔ واقعی نا اگرچہ اس سے انسانی جانیں بہت گئی ہیں لیکن اس کے بہت سبق بھی ہیں اور اس کے بہت فائدے بھی ہیں، اور اس کا اہم ترین سبق یہی ہے کہ ہم میں سے کم جو بھی جتنا اس طبیعت کو، اس نیچر کو، انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے وہ اتنا تو کرے، صرف دنیائی کے لیے نہیں اخروی طور پر بھی۔ بس میں یہ حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں، کہتے ہیں کہ رحمت خدا سے دور ہے وہ آدمی جو ان کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے، گندا کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفِسَادَ۔ اس میں صاف کہا جا رہا ہے کہ یار جو آدمی زمین کو برباد کر رہا ہے، جو آدمی نسل کو برباد کر رہا ہے، کہ اللہ جو ہے وہ اس ایسے آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جتنا بھی جو ہے وہ آدمی اس کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 گروہ ایسے ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ جو ہے وہ لعنت کرتا ہے ان کے کام کی وجہ سے۔ پہلا کیا؟ وہ لوگ جو پبلک پلیس یا سائبان جہاں کہیں سایہ وایا کی جگہ ہو یا مسافروں کے اترنے کی جگہ ہو اسے جو ہے وہ آلودہ کرتے ہیں، اسے گندا کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ تو صرف ملک کے قانون کی وجہ سے نہیں کہ گاڑی میں سے پی کے کوئی چیز گلاس جو ہے وہ باہر پھینکنا یا کوئی پلاسٹک کوئی چیز جو ہے وہ باہر پھینکنا، ملکی قانون ہی نہیں
لیکن اسلامی نے ہمیں یہ تو تاکید کی ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ دھیان رکھیں. کہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. اچھا، پہلی چیز جو لعنت کا سبب ہوتے ہیں. دوسرے، جو لوگ عام پانی یعنی جو سب کے لیے ہو، عمومی پانی، اس کو جو ہے وہ روک لگاتے ہیں، اس کے اوپر اس کو غصب کرتے ہیں. مثلا کہ ہمارا اتنا حصہ ہے. بس پہلے ایسا ہوتا تھا جیسے کنویں ہیں، نہیں ہم ہی پانی نکالیں گے، سب جو ہے وہ پانی نہیں لیں گے. ٹیوب ویل ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ہماری طرف زیادہ جائے گا. نہر کا پانی زیادہ کاٹ لیا، ہمارے کھیتوں میں جائے گا، دوسرے کھیتوں کے مثلا جائے گا. تو وہ پانی جو عمومی ہے ان کو جو ہے وہ روک لگانا. اور تیسرے، وہ لوگ کہ جو راستہ روکتے ہیں، لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں جو ہے وہ بنتے ہیں. کہیں کو بھی جو ہے وہ راستہ روک لیا، کہیں لوگوں کو جو ہے وہ جس سے اذیت اور پریشانی ہو، تو کہا یہ وہ 3 گروہ ہیں کہ جو اللہ کی لعنت کا سبب بنتے ہیں. ایسے 3 گروہوں کو لعنت. تو ان میں سے ایک اہم کیا ہے کہ جو ہمارے ان چیزوں کو جو ہے وہ خراب کرے، انہیں جو ہے وہ آلودہ کرے، انہیں جو ہے پولیوشن جو ہے وہ ان میں بھرے. تو کورونا کے جہاں نقصانات ہیں، واقعی انسانی جان بہت اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے فوائد بھی ہیں. اور یہ بشریت سے جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ چیلنج، اور بشریت کو ایک طرح سے اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، ذرا ٹھہرو.